نو ڈاؤٹ آپ بالکل آئی پی ایل بھی کرکٹ ہے, آپ مس کرتے ہو, پیسے مس کرتے ہو, پیسے بھی ہے وہاں پہ, لوگ جاتے ہیں پیسے کے لیے جاتے ہیں, بہت سارے پیسے کے لیے جاتے ہیں, اور پیسہ ملنا بھی چاہیے. اگر پیسے بنا رہے ہیں تو پلیئروں کو بھی پیسہ ملنا چاہیے, پلیئروں کی وجہ سے پیسے آ رہے ہیں ان کے پاس. تو بات اس طرح کی ہے کہ کرکٹ جو ہے وہ کسی بھی فارم میں ہو, چاہے وہ بنگلہ دیش کا ٹورنامنٹ کیوں نہ ہو, ہمارے پلیئرز کو نہیں روکنا چاہیے. جہاں اپرچونٹی ملتی ہے ہمارے پلیئرز کو, ان کو اجازت ملنی چاہیے, ان کو جانا چاہیے, ان کو کھیلنا چاہیے. بینگ کرکٹر, جب یہ پاکستان اور انڈیا کا کرکٹ میچ وہ ہوتا ہے کہ دنیا میں اس سے زیادہ ویورشپ کسی میچ کسی کھیل میں نہیں ہے. تو بینگ کرکٹر جب پاکستان انڈیا کرکٹ رکتی ہے, اس میں گیپ آتے ہیں, سیاسی وجوہات سے رکتی ہے, اب کتنے ڈس ہارٹ ہوتے ہیں کہ یار پاکستان انڈیا کی کرکٹ ہو تو اس پورے ریجن کی کرکٹ امپروو ہوتی ہے, کتنا ایک دل ٹوٹتا ہے کہ یار یہ میچز. دیکھیں کرکٹ ہونی چاہیے, اسپورٹس بڑی دوستی کا ایک پیغام ہے, بڑا پازیٹیو میسج ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کرکٹ بورڈ ہمیشہ اپنا بڑا پن دکھایا ہے, چاہے جو بھی چیئرمین ہو ہمیشہ انہوں نے بڑا پن دکھایا ہے, لیکن ان کو بھی تھوڑا سا دل بڑا کرنا پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور انڈیا کی جو سیریز ہے وہ ایشز سے بڑی سیریز ہے. جو لوگ کرکٹ نہیں جانتے یا نہیں دیکھتے وہ بھی وہ سیریز دیکھتے ہیں, پاکستان انڈیا کے میچز دیکھتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپس میں کرکٹ ہونی چاہیے, تھوڑا ان کو دل بڑا دکھانا چاہیے. ہم نے بھی بڑے مشکل وقتوں میں انڈیا کے ٹور کیے, ہمیں دھمکیاں ملتی تھی لیکن پاکستان بورڈ ہمیں جانے دیتا تھا. تو میرے خیال میں اس طرح ان کو بھی تھوڑا بڑا پن دکھانا چاہیے. بڑا پن دکھانا چاہیے. آپ نے بات کی دھونی اچھا گیمبلر ہے, اور دوسری بات کی کہ کرکٹرز کو پیسے ملنے چاہیے, یہ تو دونوں اچھی چیزیں. کرکٹ میں جو اسپاٹ فکسنگ, جب یہ 2010 سے ہمارا یہ کام چلا, 3 پلیئر بھی چلے گئے, بدنامی بھی, اسپاٹ فکسنگ کتنا ایک بڑا ناسور ہے, اور آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے نئے پلیئرز کو کس طرح ہم گروم کریں کہ وہ اس طرف اٹریکٹ نہ ہو اور وہ پراپر کرکٹ کھیل کر پیسہ بنائیں؟ دیکھیں وہ جو بھی ہوا ہے اس کی زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ہمیں ضرورت بالکل نہیں ہے, سب کو پتہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. ایک چیز ایک بیماری ہے, اس کا حل نکالیں نا, اس کی دوائی بنائیں. اس کی دوائی یہی ہے نا کہ آپ ڈومیسٹک کرکٹ کراؤ, تگڑی کرکٹ کراؤ, اس میں پیسہ لے کے آؤ, لڑکوں کو پیسہ دو آپ, ٹھیک ہے نا. وہاں پہ ایجوکیشن کا بھی مسئلہ نہیں تھا کہ وہ ہوتا نا پڑھا لکھا تھا اس سے یہ حرکت کر دی. تو آپ دبئی میں کراؤ, دبئی میں جو آپ ٹورنامنٹ کرائیں گے تو لڑکوں کو, ہمارے پلیئروں کو پیسہ ملے گا. جب پیسہ ملے گا ان کی لائف سیکیور ہوگی, انہیں یہ نہیں ہوگا کہ 1-2 میچ کھیل کے باہر ہو جائیں گے, یا اگر ہم پاکستان سے نہیں کھیل رہے ہم کہاں سے کھیلیں گے. تو آپ جتنا اپنے پلیئروں کو پیسہ دے سکتے ہیں دیں, آپ 2,500-3 ہزار روپے پر میچ تو نہیں دے سکتے یار, کم آن. اب میرا مطلب ہے کہ آپ کو لڑکوں کو پیسہ دینا پڑے گا. فرسٹ کلاس کرکٹر 2.5-3 لاکھ کمائے اور ادھر 2.5-3 ہزار. وہی میرا مطلب ہے کہ اب آئی تھنک کرکٹرز کی وجہ سے ہی ہے نا یار, آج اگر بورڈ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو کرکٹرز کی وجہ سے ہے. اور بورڈ نے میرے خیال میں جو مجھے باتیں سننے میں آئی کہ انہوں نے پلانز بنائے ہیں, جو کہ بہت اچھی بات ہے. لاسٹ ٹائم بھی پلان بنائے, کس کی وجہ سے نہیں ہو پایا, آئی ڈونٹ نو کہ کس کی وجہ سے نہیں ہو پایا, لیکن یہ دبئی کا جو پلان ان کا لگ رہا ہے, انشاءاللہ میری دعائیں اللہ کرے کہ اسپاٹ فکسنگ روکنی ہے. تو پلیئرز کو پہلے ہی گھر سے اتنا ایک پیسے دے دو کہ سوچے ہی نہ. آپ کے کیریئر میں بہت سی چیزیں آئیں, یہ پلیئر ہے کیونکہ آپ تھوڑے سے نیچر وائز پرجوش ہیں کچھ, لیکن ایک چیز کبھی نہیں آئی, نہ آپ کا فکسنگ کے حوالے سے کبھی نام آیا, نہ اسپاٹ فکس. کبھی کوئی آفر نہیں ہوئی آپ کو ان 17 سالوں میں؟ کوئی بندہ نہیں ملا کہ کسی نے کوشش کی ہو کہ شاید افریدی کے ایمان کو بھی تھوڑا سا ہلا لوں؟ کم دے رہے تھے اس لیے نہیں کیا. نہیں, وہ لاسٹ ٹائم بھی جب یہ ایشو ہوا تھا اسپاٹ فکسنگ والا, تو مظہر نے کوشش کی تھی مجھ سے, اس لیے کہ جب مجھے پتہ چل رہا تھا ان کے بارے میں کہ اس طرح کے حالات ہیں ان کے انگلینڈ میں, تو میں بھی سائڈ پہ ہونا شروع ہو گیا تھا. پھر وہ کافی انہوں نے 1-2-3 دفعہ کوشش کی قریب آنے کی, لیکن جب ایک بندے کا پتہ چل جائے تو عزت اسی میں کہ بندہ سائڈ پہ. نظر کے علاوہ کبھی کسی نے ٹچ نہیں کیا؟ کیا کیونکہ ہینسی کرونیا کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ کرکٹ میں اگر فکسنگ کی بات ہو تو شاید دنیا کا آخری بندہ ہو, لیکن اس تک بھی وہ پہنچ گئے تھے. تو میں کہ شاید بھائی تک تو ضرور ٹچ کیا. اللہ حلال طریقے سے ہی بہت دے رہا ہے. یہ شاید ڈرتے ہوں گے کہ میں آفر کی تو اس کے بعد ان کا کیا حال ہوگا. اچھا, اسپاٹ فکسنگ بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں, پاکستان کرکٹ پیسہ بھی ہو. جو سب سے اہم چیز اس وقت پاکستان کرکٹ کو ضرورت ہے وہ انٹرنیشنل کرکٹ ہے. 5 سال ہو گئے ہم اپنے ہوم گراؤنڈ میں نہیں کھیلے. کتنا کرکٹ کا نقصان ہو رہا ہے آپ کو؟ کتنا ایک بور فیل کرتے ہیں کہ میں پشاور میں کھیل رہا ہوتا, کراچی میں کھیل رہا ہوتا, لاہور میں کھیل رہا ہوتا. کتنا ایک پاکستانی پلیئرز اس سے ان کی کرکٹ متاثر ہوئی ہے؟ دیکھیں فائنینشلی بہت نقصان ہوا ہے. آپ کو انٹرٹینمنٹ جو لوگوں کے لیے ہے وہ بھی نہیں ہے یہاں پہ. تو اور ایک میرے خیال میں ہماری ملک میں کرکٹ ہی ایک ایسی ایک گیم ہے, ایک ایونٹ ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو بڑی خوشی ملتی ہے کہ ایسے کچھ نئی چیز تو ہو نہیں رہی انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے. تو میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ ہر جگہ کرکٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اب وہ باہر کی انٹرنیشنل کرکٹ نہیں ہو رہی, وہ لوگ نہیں آ رہے, لیکن ہم اپنی ڈومیسٹک کرکٹ کو اس لیول پہ پہنچائیں. ساؤتھ افریقہ کی مثال آپ کے سامنے 92 ورلڈ کپ, اس سے پہلے
ٹھیک ہے نا, ان کی انٹرنیشنل کرکٹ بند کر دی تھی, انہوں نے اپنی ڈومیسٹک کرکٹ کو اتنا اسٹرانگ کر دیا تھا کہ آگے سیمی فائنل میں پہنچ گئے تھے ورلڈ کپ کے, ہمیں حیران کر دیا, ہم ان کے فین ہو گئے تھے. اتنا انہوں نے فوکس کیا ساؤتھ افریقہ کے ڈومیسٹک کرکٹ میں. آپ ڈومیسٹک کرکٹ تگڑی کرو, آپ لڑکوں کو پیسہ دو, چھوٹے چھوٹے شہروں میں, کراچی لاہور میں نہیں, چھوٹے چھوٹے شہر میں آپ لوگ میچز کروائیں, وہاں پہ اتنا کراؤڈ آئے گا, اتنا پازیٹیو میسج جائے گا باہر دنیا میں کہ یار یہ تو یار گراؤنڈ ان کے فل ہیں, یہ تو حالات ٹھیک ہیں, سب کچھ ٹھیک ہے, آپ لڑکوں کو پیسہ دو. جب نظر آئے گا کہ باہر لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یار یہ اپنے پلیئروں کو اتنا پیسہ دے رہے ہیں, تو آہستہ آہستہ ایک ایک ہر ملک سے کھینچنا شروع ہو جائے گا. اچھا, آپ نے کہا کہ پلیئرز کو پیسہ دو, لیکن آپ پچھلے 3-4 سال سے تو کرکٹ بورڈ میں جو بھی چیئرمین شپ آ رہی ہے اس کے بعد یہی پتہ چلتا ہے کہ بورڈ تو بس پیسے ہی ختم ہو گیا اور پیسہ ہی نہیں رہا, اور اگر بورڈ کے پاس پیسے نہیں ہوئے تو ہم پیسہ دے کر کرکٹ کیسے شروع کریں گے؟ یا تو میرا تو ارادہ ہے کرکٹ کے بعد بورڈ میں نوکری مل جائے. اچھا, آپ بھی امیدوار ہیں اس بورڈ کے. اچھا شاید بھی بورڈ کی نوکری کے بعد پیسہ بھی ہو گیا, انٹرنیشنل کرکٹ بھی ہوگی. اگر پاکستان ٹیم کی اب ریسنٹ پرفارمنسز دیکھیں, زمبابوے تو چلو جو ہوا افریقہ کے خلاف پہلا ٹیسٹ جیت گیا, لیکن دوسرے ٹیسٹ میں ہم اسی طرح کولیپس کر گئے. کیا پاکستان کی پرفارمنس ایک تسلسل کے ساتھ بنائی جا سکتی ہے؟ اس کے لیے مینٹلی بہت اسٹرانگ ہونا پڑے گا. فزیکلی اگر آپ تگڑے ہو گئے نا تو آپ مینٹلی آٹومیٹکلی اسٹرانگ ہو جائیں گے. ہمارے لڑکے جب تگڑے ہو جائیں گے نا, ہمارے لڑکوں کا کیا ہے, وہ زیادہ شوق سے ون ڈے اور 2020 پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں, اس لیے کہ ٹیسٹ کرکٹ ہوتی ہی نہیں ہے, کم ملتی ہے ہمیں, اور ملتی بھی تو یہاں مل جاتی ہے. تو آئی تھنک کہ ہمیں ٹیسٹ کرکٹ زیادہ ملنی چاہیے, ٹیسٹ کرکٹ زیادہ کھیلنی چاہیے ہمارے لڑکوں کو, اور ٹیسٹ کرکٹ کی فیس ون ڈے سے زیادہ ہونی چاہیے, اچھی خاصی زیادہ ہونی چاہیے, تاکہ اٹریکشن ہو کہ ہم نے تاکہ لوگ اس کو بس فارمیلٹی کے طور پہ نہ لیں. تو اس سے لڑکوں پلیئروں کو بھی فائدہ ہوگا اور ہماری کرکٹ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. آپ نے ٹیسٹ کرکٹ سے 3 سال پہلے 4 سال پہلے ریٹائرمنٹ لے لی, مس کرتے ہیں ٹیسٹ کرکٹ کو یا آپ کو اپنا؟ نہیں, الحمدللہ آئی ایم ویری ہیپی. مجھے تھوڑا سا افسوس اس چیز کا ہوا کہ مجھے دوسرے میچ کے بعد ریٹائرمنٹ دینی چاہیے تھی, پہلے میچ کے بعد فوراً نہیں دینی چاہیے تھی, تو یہ میں نے غلط ڈیسیجن لیا تھا. لیکن چھوڑنے کے حوالے سے اس لیے کہ میں اپنے آپ کو قابل ہی نہیں سمجھ رہا تھا, میں چاہ رہا تھا کہ میرے سے بہتر کوئی اچھا بیٹسمین یا بالر آ جائے جو اس کو فیچر اچھا ہو, تو میں سمجھتا تھا کہ انجوائے نہیں کر رہا تھا. دیٹس اٹ. نیشنل ٹیم لیول پہ کوچنگ کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے آپ کے خیال میں؟ کوچنگ سے تبدیل ہوتی ہے کہ پلیئرز کی ہیبٹس یا پلیئرز کچھ امپروو کرتے ہیں اپنی ٹیکنیکس کو؟ ہاں بالکل کرتے ہیں, کیوں نہیں کرتے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کرکٹ اکیڈمی جہاں ہم بیٹھ کے یہ انٹرویو باتیں کر رہے ہیں, تو یہی میں آیا ہوں, یہی اپنا کیمپ کر رہا ہوں, اور یہاں اگر آپ دیکھا جائے, بلکہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے, کافی ساری ہر چیز کی فیسلٹیز ہیں یہاں پہ, اور اس طرح کی اکیڈمی اس طرح میں نہیں سمجھتا کہ لاہور میں بننی چاہیے. آپ کے جتنے بھی بڑے شہر ہیں ان شہروں میں چھوٹی چھوٹی, اتنی بڑی اکیڈمی نہیں, چھوٹی چھوٹی اکیڈمی جہاں لڑکا آرام سے جا کے اس کو ہر فیسلٹیز ملے. تو میں بھی کراچی سے یہیں آگے اسٹے کرتا ہوں, یہاں پہ کوچز بھی ہیں, ڈاکٹرز بھی ہیں, ہر ایک پینل یہاں موجود ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی مین ہے, یہ آپ کا پیسہ ہے, اصل پیسہ آپ کا یہ اکیڈمیز ہیں. اس کو آپ لگائیں, لڑکے آئیں, فیسلٹیز کو یوز کریں, پاکستان کا فیوچر انشاءاللہ ٹیلنٹ سامنے نہ آئے گا نظر. تو پھر ہم جب نیشنل کوچنگ پہ جاتے ہیں اور ہر دفعہ ہم فورن کوچ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اتنا زیادہ, تو اگر ہم اوپر فورن کوچ رکھتے ہیں تو نیچے ہمارے پاس جو لوکل کوچز ہیں ان کی جگہ بھی ریپلیس ہو. آپ کو لگتا ہے کہ ہم جو نیشنل ٹیم کا کوچ ہے وہ فورن ہو سکتا ہے یا پاکستان میں بھی پلیئرز ہیں؟ آپ میرے خیال میں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ سعید اجمل کو نوٹس ملا تھا. نوٹس تو ملا تو چلے, وہ اس کو چھوڑ دیں. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے سینئر پلیئرز ایسے ہیں جن کو کوچنگ, کیونکہ یہ بڑی ڈیبیٹ چلتی ہے کہ یہ پلیئر تو بڑا ہے لیکن کوچ اچھا نہیں ہوگا, کیونکہ کوچنگ کے لیے لیول 1, لیول 2, لیول 3, لیول 4. ایسا کوچ ہونا چاہیے جس کی رسپیکٹ ہو ڈریسنگ روم میں, جو پاکستانیوں کو جانتا ہو کہ کون پیار کی زبان سے سمجھتا ہے اور کون ڈنڈے کی زبان سے. ایسا کوچ ہونا چاہیے. ایسا کوچ ہونا چاہیے, پاکستانیوں کو جانتا ہوں, ایسا کوچ ہونا چاہیے. شاہد افریدی سے بھی باتیں باقی ہیں, چھوٹا سا بریک لیں گے اور اس کے بعد پھر ویلکم بیک. شاہد افریدی سے ہی باتیں کریں. شاہد بھائی, اب ایک چھوٹا سا, آپ اس کو کانٹروورشل نہ سمجھیے گا, ایک میں ویورز کیونکہ پسند لوگ آپ کو بہت کرتے ہیں, یہ تو کپتان شاہد افریدی رہے, موہالی کا ایک میچ تھا وہ بھی بڑا ایک لیول پہ گیا, وہ قسمت کے ہم ہار بھی گئے سیمی فائنل, کپتانی چھوڑ دی. آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک اگریسو کپتان ہو سکتے ہیں اور خاص طور پر T20 فارمیٹ میں آپ کو کپتانی کریں تو زیادہ ہمیں مزہ آئے گا؟ کپتانی تو خیر آپ نے جس طرح کا کپتانی میں نے چھوڑی نہیں تھی, ہٹایا گیا تھا مجھے. تو اس کے بعد پھر یار بات یہ ہے کہ ایک اپرچونٹی ملی تھی, اللہ نے ایک کرسی دی تھی, اس کا نیک نیتی ایمانداری سے استعمال کیا میں نے,
الحمدللہ رزلٹ بھی جو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے لوگ اس کے باوجود اچھے رزلٹ آئے. میرے دور میں جب میں کپتان تھا تو وہی اسپاٹ فکسنگ وغیرہ کا بھی چل رہا تھا کافی عرصے سے, یہ ساری چیزیں بھی تھی. تو ان سارے لڑکوں کو, اس ساری ٹیم کو, ینگسٹرز کو اپنے ساتھ لے کے چل کے بہت مزہ آیا, بہت انجوائے کیا. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ان ساروں نے میرے ساتھ انجوائے کیا. تو جتنا بھی میں نے ٹائم ایز اے کیپٹن گزارا الحمدللہ پرفارمنس وائز بھی, اور ٹیم کو جس طرح ڈریسنگ روم کا ہمارا ماحول بہت زیادہ خراب تھا, الحمدللہ وہ سارا کچھ آپ کو پرفارمنس سے پتہ چل گیا ہوگا. اچھا آپ نے کیا کپتان پاکستان کی کرکٹ میں عمران خان کے بعد کہتے ہیں جی اسٹرانگ کپتان ہی نہیں ہے, اس جیسا ایک کپتان اور آ جاتا تو کیا پاکستان کی کرکٹ میں کپتان کو سلیکشن میں جنرلی پوچھ رہا ہوں, انڈیویجولی اس لیے نہیں پوچھ رہا کہ وہ پھر اسٹرانگ کپتان کو چلنے نہیں دیا جا سکتا یہاں. سلیکشن میں پرابلم آتے ہیں, دوسری مینجمنٹ سے پرابلم آتے ہیں, اسٹرانگ کپتان سے دیکھیں اسٹرانگ کپتان بنتا ہے پرفارمنس سے.